बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सुनने वालों को वसीम सुमरो का सलाम। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इंसान किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है अंधेरे में, भूख प्यास में और मौत के बिल्कुल करीब। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये कौल इन लोगों की कहानियों ने सच करके दिखाया। हाँ, आज हम ऐसे लोगों की बातें करेंगे जो मौत के बिल्कुल करीब आ गए थे, जिनको खाने के लिए सही कुछ मिला और न पीने के लिए पानी, लेकिन उनके हौसले, सब्र और अपनों के लिए हालात से लड़ने की हिम्मत ने उनको मौत के मुंह से निकाल लिया। उन्होंने मिसालें कायम की कि इंसान नामुमकिन हालात में भी कैसे जिंदा रह सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि इंसान बगैर खुराक और पानी के 3 से 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। एक नॉर्मल इंसान खुराक के बगैर तो हफ्तों जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर चंद दिन भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन लोगों की सच्ची कहानियाँ जिन्होंने नामुमकिन हालात में जिंदा रहकर दुनिया के लिए किसी भी हालात से लड़ने की मिसालें कायम की। आंद्रेयास मियाविच, जो जेल के बेसमेंट सेल में डाल दिया गया और फिर तकरीबन 1 महीने तक भुला दिया गया। वो 1961 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। जब वो 18 साल का हुआ तो उसने ईंटें लगाने, ब्रिक लेयर वाला काम शुरू किया। 1 अप्रैल 1979 को जब वो एक कार में एक शख्स के साथ मुसाफिर के तौर पे जा रहा था तो पुलिस वालों ने उनको आके पकड़ा। तो उसे पता चला कि ये गाड़ी पहले किसी छोटे एक्सीडेंट में मुलविस रही थी। पुलिस ऑफिसर्स ने कार के ड्राइवर को तो पकड़ लिया और इसके बारे में फैसला किया कि इसे पुलिस स्टेशन से लेके चलते हैं और ज़रूरी कार्रवाई के बाद इसे छोड़ देंगे। जब उसे पुलिस स्टेशन ले आए तो उसे बेसमेंट के एक सेल में बंद कर दिया गया और पुलिस ऑफिसर्स ने वहां जिम्मेदार बंदे को कहा कि इससे ज़रूरी तफ्तीश करके छोड़ देना। बदकिस्मती से तफ्तीश करने वाला ऑफिसर उससे तफ्तीश करना भूल गया और उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने आंद्रेयास को पकड़ा था समझा कि वो चला गया होगा, मगर वो सेल में बगैर खाने और पानी के मौजूद था। जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा था उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार काफ़ी वक्त के बाद जब उसे महसूस हुआ कि यहाँ कोई आने वाला नहीं तो उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पा रही थी। जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलने लगे ये और ज़्यादा तेज़ चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि बेसमेंट की वजह से उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पा रही थी। उसी दौरान उसके घर वाले उसकी मालूमात करने के लिए भी पुलिस स्टेशन आए, लेकिन उनको भी ये कह दिया गया कि वो चला गया है। जब कुछ दिन गुजरे उसे भूख और प्यास ने सताया तो उसने दीवार पर नमी महसूस की और उसे चाटना शुरू किया, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आंद्रेयास की जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर सके। आंद्रेयास पूरे 18 दिन उस सेल में उस नमी के आसरे पर रहा और बहुत कमज़ोर हो गया था और उसे बैक्टीरिया और फंगस ने आ जकड़ा, जिसकी वजह से बहुत बदबू हो गई थी। जब एक पुलिस अफसर को बदबू महसूस हुई और
وہ نیچے بیسمنٹ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اندریاس تقریباً مر چکا تھا۔ اس کو جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں اس کا علاج تقریباً 3 مہینے تک چلا اور وہ اس کے بعد بالکل صحیح ہو گیا۔ بعد میں ان آفیسرز پر کیس چلا جس میں کوئی کرمنل ایلیمنٹ نہیں ملا، اور یہ عکس کیا گیا کہ یہ واقعہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوا، مگر ان آفیسرز پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسے ایڈونچر کا بہت شوق تھا اور اسی سبب وہ ساؤتھ امریکہ آیا۔ اس نے بولیویا کے ایمیزون جنگلات دیکھنے کا ارادہ کیا۔ میں بات کر رہا ہوں یوسی گنزبرگ کی۔ 1981 میں وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ ایمیزون جنگلات کی سیر کے لیے نکلا، مگر یہ سفر اس کی زندگی کا خطرناک امتحان بن گیا، کیونکہ یہ جنگل زہریلے کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، خطرناک جانوروں کا مسکن تھا اور دلدلی زمین اور تیز دریاؤں سے گھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کھانے کے لیے بھی تقریباً کچھ نہیں اٹھایا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پر جا کے جانوروں کا شکار کر کے کھا لیں گے۔ جب وہ جنگل میں گئے اور وہاں کی صورتحال دیکھی تو 2 دوست تو واپس چلے گئے اور ان سے الگ ہو گئے، لیکن یوسی اور کیون نے لکڑیوں کے ٹکڑوں سے ایک کشتی بنائی جس پر وہ سیر کو نکل چلے۔ لیکن کچھ دن چلنے کے بعد زوردار پانی کی لہروں نے آ کے ان کو گھیر لیا اور ان کی کشتی الٹ گئی۔ ایک دوست کو تو وہاں کے مقامی مچھروں نے بچا لیا، مگر یوسی تیز بہاؤ والے دریا میں گر گیا اور کافی وقت تک بہتا رہا۔ وہ سانس بھی نہیں لے سک رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اب نہیں بچے گا۔ آخر کار وہ کسی کنارے پر پہنچا۔ اسے بہت سی چوٹیں لگی ہوئی تھیں، وہ جنگل میں کھو چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا پاؤں بھی بہت زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے جنگل میں تقریباً اذیت ناک 3 ہفتے گزارے اور درختوں کے بیج، جانوروں کے انڈے، اگر کہیں فروٹ ملا تو وہ، اور بارش کا پانی پی کر گزارا کیا۔ اس نے یہ دن کیڑوں کے کاٹنے، انفیکشن اور کئی بار موت کے قریب رہ کر گزارے۔ اکیلا، کمزور اور زخمی ہونے کے باوجود یوسی نے ہمت نہیں ہاری، اور اس کی سب سے بڑی طاقت امید تھی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اسے تلاش کر لے گا۔ آخر کار اس کے دوست کیون گیل نے ریسکیو والوں کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈ لیا اور خوش قسمتی سے یوسی زندہ واپس گھر آ گیا۔ یہ کہانی ہے ان 33 کانکنوں کی جو 68 دن زمین کے نیچے اندھیرے میں پھنسے رہے، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ سن 2010 میں چلی کے 33 لوگ کا گروپ سینٹ جوز مائن میں روزانہ کی طرح 2300 فیٹ زمین کے نیچے مائنز کا کام کرنے گئے۔ اس مائن میں جانے اور آنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور ورکرز کو جیپ کی مدد سے لے جایا اور واپس لایا جاتا تھا۔ مائن میں روزانہ کی طرح کام جاری تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا جس نے ورکر کی زندگی پوری طرح بدل دی۔ دھماکے اور زمین کے کھسکنے کی وجہ سے کان بیٹھ گئی اور بہت بڑا پتھر آ کر آنے اور جانے والے راستے
پر گرا اور پورا راستہ بند کر دیا، جس کو ہٹانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب نہ ہی وہ واپس باہر جا سکتے تھے، نہ ہی باہر کسی سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ تھا۔ وہاں پر آکسیجن لیول بھی کم تھا اور ان کے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان بھی نہیں تھا۔ ان کے لیے ایسا تھا کہ ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہو۔ دوسری طرف مائننگ کمپنی کا کہنا تھا کہ دھماکے کی وجہ سے مائن بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کے اندر جانا یا ریسکیو آپریشن کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے آپریشن کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے مائنرز کے زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں پر ایک ریٹائر مائنر جوز بھی موجود تھا، جس کا بیٹا ایلیکس بھی مائن کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ سو جوز اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ اپنی گاڑی میں اندر گیا تو اس نے دیکھا جگہ جگہ کریک پڑے ہوئے تھے، اور تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا پتھر راستے پر پڑا تھا۔ انسانوں کے اندر جانے کا اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور معاملہ بھی بہت ہائی لائٹ ہو چکا تھا، اور پھنسے ہوئے لوگوں کے ورثاء نے بھی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ سو حکومت کی طرف سے ہائی سپیڈ ڈرلنگ رگز منگوائی گئی، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوا کہ پھنسے ہوئے لوگوں کو کس طرح ٹریس کیا جائے، وہ کس جگہ ہوں گے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ مائن کی 3 جگہوں پہ 6 انچ کے بڑے بڑے ہول کیے جائیں گے اور کیمراز کے ذریعے وہاں پھنسے ہوئے ورکرز کا سراغ لگایا جائے گا۔ اب تک 7 دن گزر چکے تھے اور ڈرلنگ کا کام جاری تھا۔ 2 جگہ ڈرلنگ کرنے سے بھی ایسا کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اب باری تھی 2300 فیٹ ڈرلنگ کرنے کی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی موجود تھا جسے ریفیوج کہا جاتا ہے، اور کسی بھی ہنگامی حالات میں ورکرز کو اس کمرے میں اکٹھا ہونا ہوتا ہے، جہاں پر 3 دن کا کھانا بھی موجود ہوتا ہے۔ اب ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ پہنچانے کے لیے مزید 1 ہفتے کا وقت درکار تھا۔ 7 دن کی ڈرلنگ کے بعد جب پائپ نیچے بھیجا گیا تو وہاں پر بھی کچھ نظر نہیں آیا، اور ورکرز کے زندہ رہنے کے چانسز بھی ختم ہو چکے تھے۔ لیکن پھر ایک آخری چانس لیا گیا اور تھوڑے سے فاصلے پر دوبارہ ڈرلنگ کی گئی۔ جب 3 دن کے بعد پائپ 2300 فیٹ نیچے بھیجا گیا تو پائپ میں سے آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی پائپ کو ہتھوڑوں سے مار رہا ہو۔ فوراً پائپ کو باہر کھینچا گیا تو اس پر ایسی چیز لگی ہوئی تھی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر کاغذ کا ٹکڑا لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم ریفیوج میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم سب ابھی تک زندہ ہیں۔ اب تک 17 دن گزر چکے تھے اور آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ اتنے دن زندہ کیسے رہے۔ شفٹ انچارج نے سارے ورکرز کو ریفیوج میں اکٹھا کیا تھا اور ہر ایک ورکر کو ہر دوسرے دن صرف 1 گھونٹ دودھ کا اور 1 ٹونا دے کر 3 دن کا کھانا 14 دن چلایا، مگر انہوں نے پچھلے 3 دنوں سے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا تھا۔ اب ان کے لیے اسپیشل کھانا بنوایا گیا جس میں کاربوہائیڈریٹ اور گلوکوز شامل تھا، اور ان کو روزانہ
उस 6 इंच पाइप के ज़रिए दिया जाता था। बाद अज़ां इन सब वर्कर्स को निकालने के लिए 21 इंच का होल किया गया, जिसमें तकरीबन 68 दिन लगे, और वर्कर्स को निकालने के लिए एक कैप्सूल भी बनाया गया जिसमें ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम किया गया था। आखिरकार मौजज़ाती तौर पर एक एक करके सारे माइनर्स को ज़िंदा निकाल लिया गया और वो लम्हा एक जज्बाती लम्हा बन गया। दोस्तों, टीम वर्क और क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और ये रेस्क्यू तारीख़ का कामयाब तरीन रेस्क्यू कहलाया। दोस्तों, इन लोगों ने उन हालात में वो सब किया जो सिर्फ बका की जंग में मुमकिन होता है, जिससे हमें इंसान के माइंड और बॉडी की रेजिलेंस का पता चलता है। इंसान का हौसला, उम्मीद और ज़िंदा रहने की ख्वाहिश नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।